بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بدعت کے متعلق سنیں گے۔ بدعت کے متعلق مختصر سی انشاءاللہ میں وضاحت کروں گا، اور یہ اگر توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرما لیں گے تو انشاءاللہ بدعت سے متعلق جو الجھنیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے میں حدیث پاک آپ کو ایک سناتا ہوں۔ صحیح ابن حبان باب الاعتصام بالسنہ، حدیث نمبر ہے 10 اور جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 106 پر حدیث پاک ہے۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وإن شر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ کے بعد ارشاد فرمایا کہ بے شک سب سے بہتر کلام اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین راستہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، اور بدترین چیزوں میں سے وہ ہے جسے نیا نکالا گیا ہو، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہاں پر حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ تو اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں بدعت کا لغوی اور شرعی معنی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بدعت کی لغوی معنی کیا ہے؟ ہر نئی چیز کو جو ہے وہ بدعت کہتے ہیں، اور شرعی طور پر ہر وہ نئی چیز جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کے بعد ایجاد ہوئی وہ بدعت ہے۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کے بعد ایجاد ہوئی وہ بھی بدعت ہے۔ اس تعریف کو حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح کے اندر درج فرمایا ہے، اور اس تعریف سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو خلفائے راشدین کا زمانہ ہے اس میں بھی اگر کوئی چیز ایجاد ہو تو وہ بھی بدعت ہی کہلائے گی۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی جو سنت ہے وہ لازم ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو چیز خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایجاد ہو اس پر بھی سنت کا اطلاق کیا جائے گا۔ تو اب ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے، اس بات کی وضاحت طلب ہے، یہ بات وضاحت طلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بدعت ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو جو بھی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ کے بعد نیا کام ایجاد ہوگا کیا وہ گمراہی ہے؟ بعض لوگ جو ہے اس حدیث کے اس جملے کو لے کر بہت زیادہ جو ہے وہ گمراہی پھیلاتے ہیں، اور وہ کبھی میلاد شریف کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، کبھی اصحال ثواب کے لیے جو کل خوانی اور فاتحہ خوانی اور 40ویں کے اوپر، کبھی عرس بزرگان دین کے اوپر یہ بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ تو کیا یہ گمراہی والی بدعت ہے؟ کیا عرس بزرگان دین منانا یا میلاد شریف منانا یا اصحال ثواب کرنا یا تیجا چوتھا کرنا یا عرس بزرگان دین کا اہتمام کرنا، کیا یہ گمراہی والی بدعت ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک یہ صحیح مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ باب الحث علی الصدقہ، حدیث نمبر ہے 1017 اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 508 ہے۔ حدیث پاک میں ہے عن جریر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام نے کسی اچھے طریقے کو رائج کرے
تو اس کو اس طریقے کو رائج کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی بھی کمی نہ ہوگی۔ اور فرمایا جو مذہب اسلام میں کسی برے طریقے کو رائج کرے گا تو اس شخص پر اس طریقے کو رائج کرنے کا بھی گناہ ہوگا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔ تو اب بدعت کہتے ہیں ہر نئی چیز کو، تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہر نئی چیز جو ہے وہ گمراہی نہیں ہے، بلکہ اس کی تفصیل ہے۔ اگر تو وہ اسلام کے خلاف ہوگی، اچھی چیز اگر نکالی ہے اور وہ اسلام کے خلاف نہیں ہوگی تو وہ گمراہی نہیں ہے، اور اگر ایسی نئی چیز کا اضافہ کیا کہ جو اصول شرع کے مخالف ہو، جو قرآن کے مخالف ہے، جو حدیث کے مخالف ہے، اجماع امت کے مخالف ہے، اصول شرع کی اگر مخالف ہوگی تو پھر وہ بدعت جو ہے وہ گمراہی والی بدعت ہوگی۔ تو یہ حدیث جو ہے اس حدیث کی وضاحت کر رہی ہے کہ وہاں پر کل بدعاتن سے مراد ہر نئی چیز نہیں ہے، بلکہ بدعاتن کے آگے سیئاتن اس کی صفت نکالنی پڑے گی، یعنی ہر جو بری بدعت ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو جو چیز اصول شرع کے موافق ہو اور اگر وہ نئی ایجاد کی جائے تو اس پر عمل کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور ایجاد کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور اس پر جتنے عمل کریں گے ان تمام کا ثواب ایجاد کرنے والے کو ملے گا۔ اور اگر کسی نے اسلام میں ایسی نئی چیز ایجاد کی کہ جو اصول شرع کے خلاف ہے، اب اس کو نکالنے والے کو بھی گناہ ملے گا اور جتنے اس پر عمل کرتے رہیں گے ان تمام کا گناہ بھی اس شخص کو ملے گا۔ اس چیز کا ثبوت بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ آپ نے تراویح کی جماعت کو قائم فرمایا، باقاعدہ طور پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور آپ کے پیچھے جو ہے باقاعدہ تراویح کی جماعت شروع کروائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے باقاعدہ تراویح کی جماعت نہیں ہوا کرتی تھی، تو حضرت عمر نے اس کو ایجاد کر کے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی ہی اچھی بدعت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا نعمت البدعۃ ھذہ، اس سے پتہ چلا کہ ہر بدعت جو ہے وہ بری نہیں ہوتی بلکہ بعض بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، یعنی وہ اچھی ہے جو اصول شرع کے موافق ہے اور جو اصول شرع کے مخالف ہوگی وہ بری بدعت ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا میلاد شریف کے اندر تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، نعت شریف پڑھی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا بیان ہوتا ہے، درود و سلام پڑھا جاتا ہے، لوگوں اس کے بعد دعا ہوتی ہے اور لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، کیا یہ اصول شرع کے خلاف ہے یا موافق ہے؟ عرس بزرگان دین ہوتا ہے، ہمارے اہل سنت کے ہاں عرس بزرگان دین کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بزرگوں کی تعلیمات کو عام کیا جائے، وہاں پہ حصال ثواب کیا جائے، وہاں پر فاتحہ خوانی کی جائے، تلاوت قرآن پاک کی جائے اور درس و بیان کا سلسلہ ہو، یہ بزرگان دین کے آراس کا جو درست طریقہ کار ہے۔ تو اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اصول شرع کے خلاف ہو۔ اسی طرح حصال ثواب کے لیے تیجا 40واں جو کل ہوتے ہیں، ان سب میں مقصود یہی ہوتا ہے کہ حصال ثواب کرنا، وہاں پر جمع ہو کے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، وہاں پر جمع ہو کے درس و بیان کیا جاتا ہے، وہاں پر دعا کی جاتی ہے۔ تو یہ کوئی بھی ان میں ایسی چیز نہیں ہے جو اصول شرع کے مخالف ہو۔ تو جب یہ اصول شرع کے مخالف نہیں ہے بلکہ اصول شرع کے موافق ہے، قرآن حدیث اور اجماع کے موافق ہے، تو یہ ہرگز طور پر گمراہی والی بدعت نہیں ہے۔ وگرنہ جو خود ان چیزوں کو گمراہی والی بدعت کہتے ہیں کہ بھی میلاد منانا یا عرس بزرگان دین منانا یہ گمراہی والی بدعت ہے، تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد ایجاد ہوئی وہ بری ہی بدعت ہے؟ تو پھر مجھے بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ مدارس دینیہ کہاں پہ تھے؟ یہ بخاری شریف کہاں تھی؟ نہ بخاری تھی، نہ مسلم تھی، نہ ترمذی تھی، کوئی حدیث کی کتاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر موجود نہیں تھی۔ ان مروجہ انداز کے اندر جس طرح اب درس نظامی پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں، صرف و نحو پڑھائی جاتی ہے، منطق و فلسفہ پڑھائی جاتی ہے، اصول حدیث پڑھائی جاتی ہے، اصول تفسیر پڑھائی جاتی ہے، بہت سارے فنون پڑھائے جاتے ہیں، بتائیں یہ کہاں پر تھے؟ ان کو بعد میں وضع کیا گیا، تو بعد میں وضع کیا گیا تو ان کو کیوں گمراہی والی بدعت نہیں کہتے، جبکہ یہ بھی تو سرکار کے زمانہ کے بعد ہی ایجاد ہوئی ہیں؟ صرف میلاد کے اوپر ہی فتویٰ کیوں لگ رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ
اس بدعت کی تعریف سمجھنے کے اندر جو ہے وہ غلطی کی گئی ہے۔ لہٰذا یہ تمام کام اصول شرع کے جو موافق ہیں، قرآن و حدیث اجماع کے مخالف نہ ہوں، وہ بدعت حسنہ ہیں، اور جو اصول شرع کے مخالف ہوں گے وہ بدعت سیئہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گمراہی سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔